اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ہیکل کے بارے بتاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے. ہیکل کے بارے کہہ رہے ہیں. ہر یقین کہ اس ہیکل میں بہت ہی قیمتی پتھر لگائے گئے اور دور ہی سے ان کی چمک لوگوں تک پہنچتی تھی. تو شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے، کتنی یہ خوبصورت ہیکل بنی ہے، قیمتی پتھر لگے ہوئے. تو خداوند یسوع مسیح کیا ان کو کہتے ہیں؟ یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد سوال کرتے ہیں. انہوں نے اسے پوچھا کہ اے استاد پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہوگا؟ آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے یسوع مسیح کے آنے سے پیشتر کے نشانات جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کئی بار اپنے نشانات کے بارے بتایا کہ میں کس طرح آؤں گا، کس طرح ہوگا. یعنی کہ آسمان سے مقرر فرشتے کی آواز ہوگی، نرسنگے کی آواز ہوگی. اور یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے میں ان نشانات کو جو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کیے ہیں کہ یہ کب ہوگا، نشانات کیا ہوں گے. تو میرے جو پہلا نشانات جو یسوع مسیح کے آنے پر یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے. اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں. یہ مقدس لوکا تبھی بیان کر رہا ہے. یہ بہت ہی پڑھا لکھا تھا. یاد رکھیں کہ یہ حکیم نہیں تھا، ڈاکٹر نہیں تھا، لیکن یہ بائبل کا ڈاکٹر تھا، علم کا ڈاکٹر تھا. اور یہ رسول بھی نہیں تھا، یہ شاگرد بھی نہیں تھا، لیکن اس نے بڑی تحقیق کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو تحریر کیا ہے اور ان کی یسوع مسیح کے بیانات کو وہ بیان کرتا ہے. اس نے کہا یعنی کہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ گیا ہے. پہلی علامت، پہلا نشان جبکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ بے شمار جھوٹے نبی، جھوٹے استاد اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ وہی حوالہ ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کبھی کہہ رہا ہے کہ یسوع مسیح کے بیان کو درج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ میں ہی، یعنی کہ جھوٹے استاد، جھوٹے نبی، جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے اور اقرار کریں گے، وعدے کریں گے کہ میں ہی ہوں، جو آنے والا مسیح تھا وہ میں ہی ہوں. یعنی کہ بے شمار دعوے کریں گے. میرے چیز کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم ان کے پیچھے نہ چلے جاؤ. جبکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنے کے نشانات بتائے ہیں کہ جس طرح پورب سے پشچم تک یا پشچم سے پورب تک بجلی گون کی ہوئی جاتی ہے، اس طرح سب لوگ اسے دیکھتے ہیں. اسی طرح ابن آدم کو بھی آتے دیکھو، ہر نظر، ہر آنکھ دیکھے. یعنی یسوع مسیح خفیہ ایک جگہ پر تو یہ لکھا ہے کہ چور کی مانند چانک. لیکن یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ ہر آنکھ اسے دیکھے گی جب یسوع مسیح آئے گی.
لیکن اس کے آنے سے پیش تک جھوٹے استاد، جھوٹے نبی، جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ میں ہی، اور یہاں منع کیا گیا کہ ان کے پیچھے نہ چلے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے گمراہ نہ ہو جانا، گمراہ نہ ہو جانا۔ میرے چیزوں، بے شمار لوگ ہیں جو گمراہی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خدا سے دوری میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کو خدا کی خبر ہی نہیں ہے کہ خدا کیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا مان رہے ہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ وہ خدا کی پرواہ نہیں کرتے، خدا کو جانتے نہیں ہیں، خدا کی پہچان نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نہ جانا، گمراہ نہ ہو جانا۔ یعنی کہ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں، مسیح کا بدن ہے، اس کی کلیسیا ہے، اس کے ایماندار لوگ ہیں، اس کے راست باز لوگ ہیں، تو میرے جیسا ہم گمراہ نہ ہوں۔ جو کچھ خدا ہمیں کہتا ہے، جو خدا یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے اور جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اس سے گمراہ نہیں۔ یعنی کہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے اور جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ آنے والا مسیح میں ہوں، میرے پیچھے آؤ۔ اور آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار استاد بنے ہوئے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے پیچھے لوگ آ جائیں، میرا نام ہو، میری بلے بلے ہو۔ میرے چیزوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور گمراہ ہونے کا اصل مطلب یہ ہے کہ مان سے منحرف ہونا، مان کو چھوڑ دینا، اصل تعلیم کو چھوڑ دینا۔ یعنی کہ بڑا کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، اور جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ گمراہ نہ ہونا، جھوٹے نبی، جھوٹے استاد، جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ وقت آ چکا ہے، آخری وقت آ پہنچا ہے، لیکن ان کے پیچھے نہ چلیں۔ یعنی کہ پہلا نشان یہ ہے کہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور دعویٰ کریں گے کہ میں ہی مسیح۔ اور اسی طرح دوسری بات، اور جب لڑائیاں اور فساد کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا۔ میں سے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھبرا جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے دوسروں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گھبرا نہ جانا، جب تم لڑائیوں اور افسادوں کی افواہوں کو سنو تو گھبرا نہ جانا۔ اگر آج کسی نے ٹی وی دیکھا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن آج صبح میں نے دیکھا فلسطین نے اسرائیل پر حملہ کیا اور کافی نقصان بھی ہوا ہے، اور اسرائیل کی فوج کو یرغمال یعنی کہ گواہ کر دیا گیا ہے۔ اور پھر ہم اس کے بارے دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور یہاں تک بھی کہ ہندوستان کے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ ہو جائے، یعنی کہ اس جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی، یعنی کہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ آخری جنگ ہو۔ بے شک آج ہو سکتا ہے کہ اسلامی کونسل کا بھی اجلاس ہوگا، اس میں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ ہو کہ جنگ کو روکا جائے، لیکن ایسی باتیں ہونی ہیں۔ یعنی کہ خدا کا کلام یہ سکھا رہا ہے کہ لڑائیاں
جھگڑے، فساد اور ان کی افواہیں. افواہ جھوٹی بھی ہوتی ہے اور سچی بھی ہوتی ہے. جو ہم کسی سے سنتے ہیں اسے افواہ ہی کہا جاتا ہے. تو یعنی کہ ٹی وی پر یہ بار بار خبر سنائی جا رہی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے. تو کیا ہے یہاں جو کلام مقدس میں پیغام ہے کہ گھبرا نہ جائے. پہلی بات ہے گمراہ نہ ہونا اور دوسرا نہ گھبرانا. ایمان میں اگر ہم مضبوط ہیں تو ہمیں گھبراہٹ کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ جو میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ پائے گا، وہ اسے بچائے گا. ہم نے اپنی جان خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر بچانی ہے. بے شک جسمانی لحاظ سے ہم ہلاک ہو جائیں لیکن روح زندہ رہے گا، روح کو موت نہیں. تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے. اور بے شک ایسے واقعات ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے. پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اسی ورد میں قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرتی. یعنی کہ یسوع مسیح کے آنے سے بیشتر ایسے حالات دیکھیں، قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے بنچال آئیں گے. جیسے ہم نے جتنی زندگی اپنی گزاری ہے اس میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کئی جگہ پر بنچال آئے اور تباہی ہوئی، کئی جانیں ہلاک ہوئی. یعنی کہ بڑے بڑے خدا کا کلام بھی کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے بنچال آئیں گے. اور یہ سب باتیں جو ہیں یسوع مسیح کے آنے کی علامات ہوں گی. ان کے خداوند یسوع مسیح یہاں پر فرماتے ہیں ان کا پہلے واقعہ ہونا ضرور ہے. یعنی کہ یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان سب کا ہونا ضرور ہے. یعنی کہ نہیں ہوگا، ہوگا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں. یعنی کہ جو خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا وہ ضرور ہوگا. اور یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے اور ہم اس پر مضبوط ہو کہ یہ واقعی ہوگا. کلام کی جو باتیں ہیں یہ درست اور سچی ہیں، یہ جھوٹی افواہ نہیں ہے. یعنی کہ جب یسوع مسیح کے آنے کا وقت ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سکون نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے جنگیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہوں گے. اور اسی ورد میں ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتے دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے. یعنی ایسے حالات ہیں. یعنی جس طرح ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اب تو خون سفید ہو چکا ہے، دوسرے لفظوں میں محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے. یعنی کہ محبت نہیں، کوئی کسی کی قدر نہیں کرتا، کوئی کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا کیسا تعلق ہوگا، فلاں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، میری فلاں کے ساتھ کتنی محبت ہے. کئی بار ہم محبت میں مدہوش ہو جاتے ہیں، فخر کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص میری نہیں موڑتا لیکن وہ موڑ دیتا ہے. ایسے حالات ہوں گے، ایسے واقعات ہوں گے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کے خلاف ہوں گے، بچے والدین کے خلاف ہوں گے، بہن بھائی آپس میں لڑائی جھگڑوں میں ہوں گے. یعنی کہ بدسلوکی مکمل بد عملی ہوگی. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے ایسے حالات ہوں گے تو یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا ہے، کوئی محبت نہیں ہے، کوئی سلوک نہیں ہے، کوئی کسی کچھ بھی نہیں سمجھتا. تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے اندر کمزوری ہے، یہ خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے. کیسا ہوگا؟ تو یسوع مسیح کے آنے سے بیشتر ایسا ہوگا. اور یہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جا بجا کال، یعنی کہ یسوع مسیح کے آنے پر یہ بھی بہت بڑا نشان ہے کہ کال پڑے گا. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علی ملک اور نومی یروشلم میں کال تھا
اور مواب کے ملک میں چلے گئے کال مٹانے کے لیے، اور وہاں علی ملک بھی مر جاتا ہے اور اس کے 2 بیٹے جو ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، نومی اور اس کی بہو واپس آتے ہیں، یعنی کہ پہلے بھی کال پٹا۔ اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ عورتوں نے اپنے بچوں کو ذبح کیا اور ان کا گوشت کھایا، پہلے بھی کال تھا۔ اور کبوتر کی بیٹ بھی بکتی ہے اور لوگوں نے کبوتر کی بیٹوں کو بھی کھایا، یہ بائبل مقدس بتاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کلام مقدس میں لکھا کال پڑے، اور آج کیا کیا نظر آ رہا ہے کہ کال ہے کہ یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان حالاتوں سے آگے حالات بہت مشکل۔ کئی بار دکانوں پر پیسے بھی بول ہوتے ہیں، آٹا لینے کے لیے جاتے ہیں، آٹا نہیں ملتا، یہ کال کی علامت ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے آنے پر ایسے حالات ہوں گے کہ کال پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ زمین ہی اپنا حاصل نہ دے، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے بارش ہی نہ ہو، اور یاد رکھیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تو زمین پر قحط ہی ہوتا ہے۔ ایلیا کے زمانے میں ایسا ہوا، قحط پڑ گیا۔ یوسف جب مصر میں گیا تو اس وقت بھی قحط ہی تھا، جس کی وجہ سے وہ مصر میں جاتا۔ اور یسوع مسیح کے آنے پر بھی قحط ہوگا۔ لوگ چیزوں کی طرح سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کا بھی قحط ہوگا۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ کلام ہوگا، لیکن کلام کا بھی قحط بڑھے گا، اور یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آسمان پر بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آسمان پر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حرارت کی وجہ سے جرام فلک پگھل جائے گا، یعنی کہ سورج اپنی روشنی نہ دے گا، چاند ستارے گر پڑیں گے، یہ آسمان پر ایسے حالات۔ اور جب یہ سب کچھ ہونے والا خدا کا کلام تھا تو یہ ضرور ہوگا، جبکہ جس بات کو بتایا گیا یہ ضرور ہوگا، اور یہی یسوع مسیح کے آنے کی علامات۔ یہاں پر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن تمہارے سال کا ایک بال بھی بھیگا نہ ہوگا۔ اب یہاں پر ہمیں پہلے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ 2 کی 2 ہوں گے، ہم مارے بھی جا سکتے ہیں، تو یہ خوشی کی بات ہے۔ یسوع مسیح میں مرنا مبارک حالی ہے۔ تو میرے چیزیں یہاں پر ہمیں تھوڑا سا ایسے ملتا ہے، لکھا ہے لیکن تمہارے سر کا بال بھی بھیگا نہ ہوگا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجے گا، اور راست بازوں کو وہ اٹھا لیں گے، ان کے راست بازوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بال بھیگا، یعنی کہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا، خدا اپنے فرشتوں کو بھیج سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکالا گیا تو بحر کلزم پر دیکھا، وہاں سے اپنے لوگوں کی خدا نے حفاظت کی، بحر کلزم سے نکالا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بادل بن کر ان پر سایہ کرتا ہے، اور آگے جاتا تھا، نور بن کر ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح وہ خدا یہی کہہ رہا ہے کہ ان کا بال بھیگا بھی نہیں ہوگا۔ جو گمراہ نہیں ہوں گے، جو گھبرائیں گے نہیں، جو ایمان میں مضبوط ہوں گے، جو خداوند کے لوگ ہوں گے، جنہوں نے خداوند کو پہچان لیا ہے اور اپنی زندگی اس کو دے دی ہے، ان کا بال بھیگا نہیں ہوگا۔ ان سب کا بال بھیگا ہو سکتا ہے جو گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی زیادہ ہفتے مصیبتیں آ جائیں،
یہاں آخری بات، اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے، اپنے صبر سے، حوصلہ، صبر، برداشت۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں، یہی ہے صبر کی علامت۔ ہمیں کوئی تکلیف دیتا ہے ہم اسے کہتے ہیں بھائی معاف کرتے نہیں، ہونا چاہیے۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے وہ اپنی جانیں بچاتا ہے، جو صبر نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں اپنی جان بچا سکتا۔ جیسے ہم نے اپنے آپ خدا کی بادشاہت کے لیے، خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیا، اور ان حالاتوں سے ہم واقف ہو رہے ہیں، اور یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور ان حالاتوں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، میں کسی غلط راستے پر نہ چلتا، اور میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ مشکل حالاتوں میں، مشکل وقتوں میں خدا میری حفاظت کرے۔ کلام مقدس میں ہم سب جانتے ہیں کہ صدرک، میثاق، عبدالنجو کو آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا گیا، خدا ان کے درمیان آ گیا۔ دانیل کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، خدا کا فرشتہ ان کے درمیان آ گیا۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو سچے، ایماندار، راست باز بنا لیں گے تو پھر ہمارا بال بیگا نہیں ہوگا، ہمیں نقصان نہیں ہوگا، ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوگا۔ خدا ہماری جانوں کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو سیدھے راہ پر لے کر چلیں، یعنی کہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اپنے بچوں کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، ہم نے خدا کی مرضی کو کبھی پورا نہیں کیا۔ ذرا ہم خدا کی مرضی کو پورا کر کے دیکھیں، اگر ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے تو دنیا کے حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی کہ خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا بال بھیگا نہیں ہوگا، یعنی کہ تمہارا بال ڈھیلا نہیں ہوئے گا، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس دور میں، انہی حالاتوں میں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم دکھوں، مصیبتوں میں، بیماریوں سے، قید سے، کال سے، بنچال سے، لڑائی جھگڑوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آج اپنی زندگی کو تبدیل کر کے دیکھیں۔ یہ سمجھے کہ میں یسوع کا ہوں، میرا سب کچھ یسوع کا ہے، میری دولت یسوع کی ہے، میری برکت، میری اولاد یسوع کی ہے، میرا کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں کہ پولس کہتا ہے کہ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ۔ مسیح کو زندہ کریں، اور جب مسیح کو ہم اپنی زندگی میں زندہ کریں گے تو یاد رکھیں کہ ہمارے اندر خدا کا ڈر بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا، ہم ایمانداروں کی جماعت میں ہوں گے، اور خدا ہمیں برکت بھی دے گا اور مشکل واقعہ سے، حالات سے بھی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم گمراہ نہ ہوں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بہت سارے اول آخر ہو جائیں گے اور بہت زیادہ آخر اول ہو جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اگر اول ہے تو اول ہی رہیں، اگر آخر ہے تو ہم اپنے آپ کو اول بنائیں، اور یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم ایمان میں پختہ ہوں گے، ہماری نگاہیں یسوع مسیح پر لگی ہوں گی، ہم اسے اپنی زندگی کا خالق اور مالک، نجات دہندہ، مکتی داتا مانیں گے، تو ہماری نگاہیں اس پر لگی رہیں گی، اور پھر ہماری وفاداری اس کے ساتھ رہے گی، تو پھر دنیا کے حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور آج کا کلام یہ ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے بیشتر دنیا کے حالات بہت ہی کربناک ہوگی، یہ خدا کا کلام بتاتا ہے، بہت ہی دکھ بھرا ہوگا۔ بے شک ہم اس بات کو بھی سیکھ چکے ہیں کہ جب سے مسیحیت کا آغاز ہوا ہے، مسیحیوں کو اس وقت سے لے کر آج تک تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں،
اور یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ سنسی کے آنے تک رہیں گی، لیکن کیا کرنا ہے؟ جان دینے تک وفادار رہنا ہے تاکہ ہم زندگی کا تاج حاصل کریں۔ ہم نے زندگی کا تاج پانا ہے، ہم نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے اور آسمان کی بادشاہی کے ہم وارث بننا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم نے گمراہ نہیں ہونا، ہم نے مضبوط ہونا ہے اور خداوند کے ساتھ وابستہ رہنا، اس کے ساتھ وفادار رہنا، پھر ہماری ساری فکریں وہ خود اٹھا لے گا۔ خدا ہم سب کا ایسا کرنے کی توفیق دے۔